السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم تختی نمبر 1 کے حروف کے بارے میں جانیں گے کہ حروف کی پہچان کریں گے کہ یہ نقطے کس حرف میں استعمال ہوتے ہیں اور کون سا نقطہ کس حرف کی پہچان میں آتا ہے۔ یہ ایک نقطہ جو لائن کے نیچے ہے، اس کو ہم باقی شکل بھی دے سکتے ہیں، اور یہ دو نقطے جو لائن کے اوپر ہیں، ہم اس کو کئی حرفوں کی شکل میں، دو حرفوں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ دو نقطے تا کے اوپر بھی ہوتے ہیں اور قاف کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ شکل کی حرف کے بناوٹ کی اعتبار سے نقطوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس طرح 3 نقطے ہیں، ہم اس کو 2 حرفوں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سیدھی لائن ہے تو ہم سا کی شکل میں دیکھیں گے، اور اگر تشدید کی طرح شو سے بنے ہوئے ہیں اس طرح کے، تو ہم اس کو شین کی شکل میں دیکھیں گے۔ اسی طرح یہ ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ جو ہمیں لکیر یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک نقطہ حرف کے اوپر ہے، تو ہم اس کو کئی حرفوں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اس کو خا کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، زال، زا، ضاد، ضو، فا، غین اور نون کی شکل میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 2 نقطے اس لائن کے نیچے ہیں تو ہم اس کو یا کی شکل میں دیکھیں گے۔ یا کے نیچے ہی 2 نقطے ہوتے ہیں اور کسی بھی حرف کے نیچے 2 نقطے نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، جو ہم نے کل یہ حروف پڑھے ہیں ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے امتحان کے لیے ایک تختی لکھی ہوئی ہے، تو ہم اس کی پہچان کریں گے۔ 2 نقطے اس کے اوپر حرف کے اوپر ہیں، تا، اس طرح یہ تو، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا۔ یہاں پر ہم کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تینوں حرفوں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، ان 2 حرفوں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مثلا تا، تو، یہ باریک ہوگا، یہ پر ہوگا یعنی منہ بھر کے پڑھا جائے گا، یہ نرم ہوگا، سا۔ اسی طرح سین، شین، صاد، یہ باریک ہوگا، اس کی آواز منہ کے اندر پھیلے گی اور اس حرف کو ہم منہ بھر کے ادا کریں گے، منہ بھر کے پر پڑھا جائے گا، جس کو پر بولتے ہیں۔ ہا اور ہا، ہا یہ گلے سے ادا ہوگا، حلق سے ادا ہوگا، اور یہ ہمارے سینے سے ادا ہوگا۔ ان دونوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح خا، کاف، قاف، ان دونوں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کاف بہت آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، قاف تھوڑا سا مشکل حرف ہے، لیکن کوشش کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذال یہ بہت نرمی سے ادا ہوتا ہے، زا اس حرف کے پڑھنے میں سختی ہوگی۔ اسی طرح سے ضاد یہ حرف سب سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس میں زبان کی کروٹ بائیں طرف کی کروٹ زبان کی اور بائیں طرف کی ڈاڑوں کی جڑوں پر کروٹ لگے گی، تب یہ چل کر کے یہ حرف ادا ہوگا۔ دونوں کروٹوں سے بھی ادا کر سکتے ہیں، دائیں کروٹ سے بھی ادا کر سکتے ہیں، بائیں سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور دونوں کروٹوں پر یہ زبان لگا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ماہر لوگوں کے کام ہے۔ ماہر جو مشاق قاری ہوگا وہی اس حرف کو اچھی طرح سے ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ دونوں حرف بہت اچھی طرح سے پر ہوں گے۔ الف بہت آسانی سے ادا ہو جائے گا، منہ کے خلے سے ادا ہو جائے گا۔ عین یہ حلق سے ادا ہوگا۔ حمزہ یہ سینے سے ادا ہوگا۔ ان دونوں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز ہوگی، مثال کے طور پر ہم دونوں کے اوپر زبر لگائیں، آ، ان دونوں میں بہت احتیاط۔ یہ حلق سے ادا ہوگا، یہ جو ہے سینے سے ادا ہوگا، سینے سے ادا ہوگا حمزہ۔ اسی طرح فا، غین یہ پر پڑھا جائے گا، یا یہ بھی نارمل پڑھا جائے گا، زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لگ جائے گا۔
जीम, ये भी या की तरह ही इसका मखरज है, इसकी जगह से निकलेगा, दोनों एक जगह से निकलते हैं। मीम, लाम, दाल, बा, नून। अगर इस तख्ती को अच्छी तरह से बच्चे ने पढ़ लिया, कुरान करीम सीखने वाले ने पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये है कि मुरक्कबात में अच्छी तरह से बच्चा पहचान कर सकता है। आगे का नंबर आता है मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें, यानी जितने भी हरूफ मिल कर के इस तरह से पढ़े जाते हैं इनको मुरक्कबात बोला जाता है। इन सभी को, ये हमारे ऊपर की लाइन में मुफरदात हैं, यानी अलग अलग लिखे हुए हरफ हैं, और नीचे की लाइन में ये मिले हुए हरफों की शक्लें हैं। ये अलिफ की शक्लें हैं, बा की 2 शक्लें हैं, ता की 3 शक्लें हैं, जीम की 1 शक्ल है, दाल की 1 शक्ल है, ये आइन है इसकी 2 शक्लें हैं, फ़ा की 2 शक्लें हैं, काफ की भी 2 शक्लें हैं, लाम, मीम, नून, इन तीनों की भी 2 शक्लें हैं, हा की 3 शक्लें हैं, हमज़ा की 2 शक्लें हैं, और या की 2 शक्लें हैं। अगर हम इनको अच्छी तरह से पहचान लें तो हमें आगे इन हरूफ के दूसरी तख्ती के पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है कि कल का सबक आपको अच्छी तरह से याद हुआ होगा। आज का ये पार्ट नंबर 2 है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।